بڑی تفصیلی میکنزم بنائے گئے ہیں جس سے کہ پوری گاؤں کی سطح تک جو ہے تو ہم انشور کریں گے کہ جو قیمتیں ہیں جو کہ کم ہوں، اس کی بھی جو شارٹیج ہے اس کو پہلے سے اینٹیسپیٹ کر کے اس کے بارے میں ہم ایک بڑا ہی ایک منظم قسم کا طریقہ کار اختیار کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسری جو اہم اس میں جو بات تھی وہ یہ آٹے کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا آئٹم ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہم سب پاکستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے۔ اس میں جو بنیادی جو ڈسٹورشن تھی وہ ہم پہلے بھی، میں نے کئی پریس کانفرنس میں پہلے بھی کہا اور آج پھر اس کا ذکر کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہتر خبر ہے، وہ یہ تھی کہ جو سندھ نے مسلسل جو شارٹیج رکھی، اس میں جی آپ کو پتہ ہے کہ دو صوبے ہیں، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جو کہ گندم کم پیدا کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا بارشوں کی وجہ سے ان کی فصل کو کافی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ایک سپلائی کا جو وہ ہے وہ شارٹیج پیدا ہوا، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے مختلف میکنزمز لیے، پرائیویٹ سیکٹر سے اور پبلک سیکٹر دونوں نے امپورٹس کی ہیں جو کہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو ذخائر ہیں ایون اس وقت جو ہے وہ بالکل پورے ہیں، اور جو مزید آئیں گے اس سے وفر تعداد میں جو ہے نا ہمارے پاس ویٹ شامل ہوگی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب پرائسز کی بھی بات ہوئی کہ پنجاب میں خاص طور پہ جو پرائس ہے آٹے کی، وہ سرکاری طور پہ بھی اور غیر سرکاری طور پہ بھی جو فگرز لیے گئے ہیں وہ 950 اور 1000 کے قریب فلکچویٹ کرتی ہے، جبکہ خیبر جی نہیں وہی 20 کی اس کے علاوہ جو ہے وہ کراچی میں زیادہ 1300 سے 1400 تک، اس طرح خیبر پختونخوا میں 1100 سے 1300 تک۔ لیکن خیبر پختونخوا کی جو ایک ایشو تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پہ جو فائن آٹا ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی قیمت ذرا ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو اس میں جو سب سے بڑا کردار رہا ہے، ایک نیگیٹو کردار، وہ رہا ہے سندھ حکومت کا۔ سندھ حکومت باوجود اس کے کہ وہاں پہ 1400 روپے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے پھر جو ایک گیپ پیدا ہوا، ایک پرائسز کا جو ایک ڈفرینشل پیدا ہوا، یعنی کہ 900 950 آپ لگا لیں پنجاب کی قیمت، اور 1400 1500 روپے وہ سندھ میں تھی، تو ظاہر ہے کہ جدھر 400 500 روپے کی ایک بوری میں فرق ہو تو کس طرح وہ ادھر اپنے ملک میں وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ ٹھیک ہے، سندھ حکومت نے جس وجہ سے بھی انہوں نے کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بدنیتی پہ وہ تھا، بدنیتی ان کی جو سیاسی بدنیتی تھی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے روکے رکھا ریلیز کو، گندم کی ریلیز کو۔ اس سے ہوا کیا کہ ان کے اپنے سندھ کے عوام کو بھی تکلیف پہنچی، انہوں وہ مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا انہوں نے، لیکن فائنلی ان کو عقل آ گئی ہے اور انہوں نے آج میرا خیال ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گندم ریلیز کرنا شروع کریں گے 16 تاریخ سے یا 15 تاریخ سے۔ تو اس سے بھی فرق پڑے گا، کیونکہ جب وہ جو ایک پنجاب سے جو اوپر کی طرف جو جا رہی تھی جو آٹے کی، وہ ایک میں اسمگلنگ تو نہیں کہوں گا کیونکہ اپنے ملک میں آپ اسمگلنگ تھوڑی کرتے ہیں، لیکن وہ جو قیمتوں کا فرق تھا اس کی وجہ سے یہ پورے پرائس اکراس دا کنٹری اس پہ یہ فرق پڑا۔ اس کے علاوہ جو کیبنٹ کی جہاں تک میٹنگ ہوئی اس میں بنیادی طور پہ مختلف ایشوز ڈسکس کیے گئے، وہ آپ کو ہم اس کی تفصیل پرنٹڈ تفصیل ہم آپ کو ایجنڈا بائی ایجنڈا ہم آپ کو دے دیں گے، کچھ میں آپ سوالات میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیز تھی ایک یہ تھی کہ بڑی چمگوئیاں اور بڑی غلط خبریں پھیل رہی ہیں کہ جی روزویلٹ ہم نے بیچ دی ہے۔ روزویلٹ کو ہم نے بیچا نہیں، بلکہ اس کی ملکیت ہم نے مکمل کر لی، اس لیے کہ اس پہ کوئی $1,29,000 کا قرضہ تھا جو کہ جے پی مورگن نے دیا ہوا تھا، تو اس قرضے کو پے کر کے ہماری حکومت پاکستان نے پے کر کے اس کی جو مکمل وہ ہے اونرشپ ہے وہ لے لی ہے، کیونکہ وہ نقصان میں بھی جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کووڈ امریکہ میں ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہوٹلز جتنے ہیں جنرلی اور کئی بزنسز ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، تو اس کی وجہ سے جو وہ لاس میک کر رہا تھا، جو نقصان کر رہا تھا، وہ ایک قدرتی امر تھا۔ لیکن
جو ہم نے جو پیمنٹ کر دی ہے، وہ جو قرض تھا وہ دے دیا ہے، وہاں کی جو ہوٹل کی یونین ہے سب کو تنخواہیں سب کچھ دے دیا ہے، تو اس لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا وہ پوری اس کی ملکیت ہے. تو یہ ساری جو چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں کہ جی اس کو بیچ دیا، اس کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ساری غلط ہیں، اور ہم اس کو پورا ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے وہ، اور اس کو ہم بہترین طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں گے. اس کے علاوہ بات ہوئی کیمپ آفیسز کی. ایک ایجنڈا تھا جس میں کہ اس میں کیمپ آفیسز کی بات تھی. تو پرائم منسٹر صاحب کو نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ جو اس ملک میں ایک غریب ملک جو کہ اپنی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کو کتنی تکالیف ہیں، اور جو ان کے حکمران ہیں وہ ایک ایسے طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی ایون جو امیر ملک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی ان کی طرز زندگی بھی یہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے ہر جگہ. جو پرائم منسٹر آیا اس نے اپنے کیمپ آفیسز، اگر وہ کوہاٹ کا ہے تو اس نے کوہاٹ میں 5 کیمپ آفیسز کھول لیے، جو ملتان کا ہے اس نے کھول لیے، اور جو سب سے چیمپئن تھے وہ تو ظاہر ہے کہ نواز شریف تھے جنہوں نے کہ مختلف کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے. اور یعنی اندازہ کریں کہ جو ان کے جاتی عمرہ کا جو کیمپ آفس تھا اس میں کوئی 2752 پولیس کے اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، اور ایک اہلکار پہ 50,000 روپے خرچہ آتا ہے. اسی طرح آصف علی زرداری انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے عوام کا طرز زندگی ایک طرح کا ہو اور جو آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ شاہانہ ہو. یہ غریب ملک ہے تو ہم نے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے لینا ہے. تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میکسیمم جو ہے تو ایک کیمپ آفس کھول سکتے ہیں، اور اس پہ بھی جو اس کے اخراجات ہیں اس پہ کیپنگ ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے اس پہ خرچے ہو رہے ہوں. اس کے لیے بھی لمٹ رکھنی چاہیے جو کہ ہماری اوور آل جو ہمارے ملک کی اکانومی کی سچویشن ہے اس کی بھی مظہر ہو، کہ یہ نہیں ہو کہ اس میں آپ بہت سی چیزیں آپ کر سکیں. تیسرا چیز تھی کہ جی پی آئی اے کے ممبر وہ تو ان پہ بحث ہوئی اور ان کو اپروو کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ شاید آپ کا سوال بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کے جو ہمارے وہ ہیں ان کے جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں ان کے ممبر نے وہ کیا سجیشن پیش کی کہ جو جن کو تالی بجانے پہ جب ان کا وہ الطاف حسین تقریر کر رہا تالی بجانے پہ جو ان کے خلاف مقدمات لیے گئے تھے تو ان کا کچھ حل نکالا جائے. تو پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ان پہ بھی مقدمہ ہے اور کیبنٹ کے کچھ ایسے منسٹرز ہیں ان پہ بھی مقدمہ ہے، میرے پہ بھی ایک مقدمہ ہے. تو اس کے بارے میں یہ ایک بات ہوئی. تو بنیادی طور پہ یہ ایسی چیزیں تھیں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی آگاہی دے دوں، اور باقی جو ہے تو آپ سوال کرتے رہیں گے اور میں اس کا بتاتا رہوں گا. اور ایک آخری چیز یہ تھی کہ پی آئی اے کا بھی جو ڈسپائٹ جتنی بھی انہوں نے کووڈ کی وجہ سے یا اس کی جو بھی تکالیف تھیں، پہلی دفعہ تھی کہ انہوں نے اپنا ریونیو میں میجر انکریز کیا. اور جو آپ کے سوالات ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج جو ظاہر ہے کابینہ کا اجلاس اہم تھا، جو اپوزیشن کی تحریک بالخصوص جو جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون، اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ کیونکہ یہ خبریں تو آئی ہیں کہ حکومت نے ان کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اپوزیشن کھل کر جلسے کرے، تو کیا لانے عمل ہوگا اپوزیشن کی اس تحریک کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو اکٹ ہے، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی نارمل کی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اور اگر سچی بات پوچھیں، آپ کے ساتھی بھی ہوں گے، آپ کو ہمیں تو اس جلسے پہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے. یعنی اس طرح سے اس سے ہمارا تو یہی وہ ہے کہ کریں جلسے وہ جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ضرور بنتا ہے اور وہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ جن میں اکثریت پہ کرپشن کے سیریس سنجیدہ نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان پہ مقدمات ہیں، کچھ ضمانتوں پہ ہیں، کچھ جو ہے تو ان کی کیسز وہ کیے جا رہے ہیں.
وہ ان حالات میں جبکہ ایک ملک کووڈ جیسی ایک ایسی آفت سے باہر نکل رہا تھا، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اور اس حالات میں جبکہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ان کو سوجی کہ یہ جس طرح میں نے اکثر کہتا تھا کہ جو بھی اچھی خبریں ہیں وہ ان کے لیے بری خبریں ہیں. یہ تو نہیں چاہتے کہ حکومت سٹیبلائز ہو، معاشی ترقی ہو، بیکاز ان کو تو پتہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو ان کا تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، اور وہ ویسے بھی نہیں ہے، بیکاز عوام ان کو رد کر چکے ہیں. ان میں نہ کوئی اخلاقی جواز ہے کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کا. یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا بنیادی جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ایک ایسا انتشار پیدا کیا جائے جس سے کہ حکومت پریشر میں آ کے ان کو کوئی کنسیشنز دے دے. دیکھیں ہماری حکومت ایک بڑے جنون طریقے سے الیکٹ ہوئی. الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن میں سب کو پتا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں کیا پوزیشن تھی، اس میں کیا ہمارا سٹانس کیا تھا. ہم نے ہی تو یہ شروع کیا تھا، ہم نے جو یہ پروٹیسٹ شروع کیے تھے، اور اس زمانے میں کیا الیکشن پٹیشن کتنی ہوئی تھی 413 کے قریب، اور اس دفعہ کتنی ہوئی 287 کے قریب. اس 287 میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی تھی وہ 90 تھیں. اس 90 میں بھی جو پنجاب میں تھیں اس میں 13 ہماری تھیں اور 11 تھیں پی ایم ایل نون کی. اس کے علاوہ جو بھی یہ ہوا اپنا جو سیٹس تھیں، کوئی 16 کے قریب ایسی سیٹس تھیں جس میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ 50 ووٹ سے لے کر 2500 ووٹ تک کے مارجن سے ہارا ہے. تو اگر ایسا الیکشن تھا جو کہ ریگ تھا تو اس میں پھر ہم نے یہ 15-16 کی کیوں ہمیں مار پڑی، اور انہوں نے پھر کمپلین کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کیوں نہیں کیا؟ ان کی پیٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں؟ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مزے بھی اڑا رہے ہیں، الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ خود نہیں الیکٹ ہوئے ہیں تو غلط ہے. اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ الیکشن ہارے ہیں. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو حیثیت ہے، جو ان کی اصلیت ہے، جو ان کے کرتوت تھے، اس کے حساب سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے. تو اس بنیاد پہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پریشر ڈالنا حکومت پہ، اس قسم کی باتیں کریں، یہ جو ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، عوام ان کو ریجیکٹ کر سکیں. یہ مولانا صاحب کو یوز کر رہے ہیں اور مولانا صاحب ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا تھا جب مولانا صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دغا دے دیا اور ان کو ایک قسم کا واپس جانا پڑا بغیر کچھ اچیو کیے ہوئے. تو یہ ان کا یہ جو ناٹک ہے جو یہ رچا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہے اور کدھر ہے، گجرانوالہ میں ہے کہ گجرات میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کریں. انہوں نے جو بھی اپنا ایک اخلاقی جو چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا، ان کی ساخت میں وہ ہے ہی نہیں. یہ بالکل وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی ڈگر پہ چلے جس میں کہ یہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے. ہر ایک نے اپنے اپنے دھڑے بنائے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنے لیے ایک کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی یہ آپ نے شروع میں آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے. جی جی اچھا ایک مطلب ہوا ہے. جی جی بالکل. اور مگر یہ آپ سے یہ بتا دیں کہ یہ مہنگائی جو ہے اس کی جو آپ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز اور یہ جو ہے ان کا کیا رول ہے؟ اور میرے چھوٹے 2 معصوم سوال ہو رہے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ کراچی میں آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مطلب اسی طرح جاری ہے. اوپر سے سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ اس کے آپ کی پرائز بھی آپ نے بجلی کی جو قیمتیں جو بڑھا دی. تیسرا یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا. وہ کب سے شروع ہوئی ہیں؟ اگر شروع ہو گئی تو وہ بھی بتا دیں. اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کا کیا بنا اس کا ذرا اسٹیٹس بتا دیں. آپ کا جو سوال اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ جو پرائز کنٹرول کے حوالے سے میں نے سوال کیا ہے سر، کیا اہم فیصلے ہوئے وہ فیصلوں سے آگاہ کرتے ہیں جو گاؤں کی سطح تک اور ضلعی سطح تک جو فیصلے ہوئے کس طرح سے میکنزم کیا بنایا گیا ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں.
اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا سوال معصومانہ نہیں تھا، آپ کا سوال ظالمانہ تھا. وہ اس لحاظ سے کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی کہا. دیکھیں میرے بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا، ایک ایسی ٹھیک ہے. دیکھیں، ایز لانگ آپ کو احساس ہو کہ یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ جس حالت میں ہم نے اس اکانومی کو انہیریٹ کیا، اس کے بعد ہم نے جتنی ترقی کی، جتنی جو بھی ہماری اکانومی میں بہتری آتی گئی، اور پھر وہ ایک سٹیج پہ پہنچ گئی تھی جہاں پہ کہ یہ کووڈ ہو گیا. اب کووڈ ہو گیا، اس میں اگر آپ میں وہ ایک فگرز میں آپ کو کل یا پرسوں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں اس میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. کسی کی -10، کسی کی -4، کسی کی -12، کسی کی -17. ایسے ممالک جو کہ اکانومی جن کی بڑی اسٹرانگ تھی، ہمارا تو ویسے ہی معاملہ گڑبڑ تھا، اس کے باوجود ہم نے اکانومی کو ایک ایسی سچویشن میں لے آئے ہیں جس کی وجہ سے کئی آپ کو معلوم ہے کہ ہر طبقے میں سے جو ہے تو نوکریوں میں سے لوگ گئے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے. ہم ایز اے حکمران جماعت ہم اس پہ بہت زیادہ ہمیں اس کی وہ ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو، کیونکہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ان کی جو انیشیٹوز ہے وہ سب سے پہلے پریفر کرتے ہیں کہ جو غریب عوام ہے اس کو جتنی فیسلٹیز وہ دے سکیں، چاہے وہ احساس پروگرام ہو یا اور کوئی بھی ان کا انیشیٹو ہو، یہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہوں، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ دیکھیں یہ سخت وقت سب ملکوں پہ آیا ہوا ہے. ہمارا ملک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی، اور ہماری جو NCOC ہے اس کی بھی بہت بڑی کارکردگی ہے کہ ہم اس مسئلے سے کافی نکل گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ چیز دوبارہ شروع ہو رہی ہے. اب ایسے حالات میں اگر نواز شریف کے بیٹے ادھر اپنی اولاد اس نے ادھر بٹھائی ہوئی ہو اور وہ باقی ماؤں کے بچوں کو کہہ رہا ہو کہ آئیں ادھر اس جلسے پہ آئیں، تو آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ آیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں جن کو وہ جھونک رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کو دیکھیں، جبکہ لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے تھے، اب جو ہے تو وہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں. تو ان میں بڑی منافقت ہے، بڑا تضاد ہے ان کی باتوں میں، ان کے قول و فعل میں. جی ہاں، دیکھیں میں اس پہ کل تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے جو ہیں شاہ محمود صاحب ہیں، فخر امام صاحب ہیں، ہم کل جو ہے تو پریس کانفرنس کریں گے جس میں کہ اس کی پوری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی. لیکن میں اس کا آپ کو ویسی خاکہ سے دے دیتا ہوں کہ اب جو یہ چیز، اب جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو اقدامات ہیں وہ ریئل بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل بھی ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی ہے جو کہ آن گراؤنڈ اپلائی نہیں ہو سکی. تو انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگی اور اس سے آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ. جی سر، کیبنٹ کو کیا بتایا گیا ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے؟ کس کے بارے میں؟ روزویلٹ ہوٹل. ہاں جی، کیا بتایا گیا کہ اس کو بند کیوں کیا گیا، اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں سر دوسرا سوال، جی سر ایک کیبنٹ نے آج کیا ڈیسیژن کیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں LNG اور گیس کی پرائس جو کم ہوئی ہے، اس کا جو ریلیف آنا تھا 115 ارب روپے کا، آیا کہ وہ ریلیف پاس آن کیا جائے گا یا سوئی گیس کمپنیوں کا ریونیو شارٹ فال پورا کیا جائے گا؟ کیبنٹ نے اس پہ کیا ڈیسیژن کیا؟ تیسرا سر گندم کا آپ نے سندھ پر الزام ڈالا ہے. سر الزام نہیں ہے، حقیقت ہے. میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں کہ گندم جو اس سال پیدا ہوئی ہے 1 کروڑ 95 لاکھ ٹن پنجاب میں پیدا ہوئی، 9,80,000 ٹن ہوئی ہے بلوچستان میں، اور 11 لاکھ ٹن ہوئی ہے KPK میں، اور سندھ میں ہوئی ہے 38 لاکھ ٹن. 80% گندم کی پیداوار پنجاب میں ہوئی ہے، اور آپ رسپانسبلٹی جا رہے ہیں سندھ پر. اور ہسٹوریکلی گندم سرکاری ذخائر سے ہمیشہ اکتوبر نومبر میں ریلیز ہوتی ہے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے پنجاب میں اپریل سے اور مئی سے گندم سرکاری ذخائر سے ریلیز ہوئی. تو ہو از رسپانسبل؟ آپ کہہ رہے ہیں وہاں تو گندم میں 38 لاکھ ٹن ہوئی ہے، 80% گندم آپ کی پنجاب میں پیدا ہو رہی ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا، یہ مجھے یاد دلا دیجیے. پہلے میں آپ کو روزویلٹ سے شروع کروں، آپ کی جو جس سیکوینس سے آپ نے سوال شروع کیا ہے.
نمبر 1 کہ آپ کو میں نے بتا بھی دیا کہ جو روزویلٹ ہوٹل تھا اس کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ اس پہ قرضہ جات ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہو رہی تھیں. کسی بھی پراپرٹی جو آپ کی پراپرٹی ہو اگر اس کے مسائل ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کو اس میں وہ اس طرح سے بہتر طریقے سے نہیں چل سکتا جب آپ کے جو جنہوں نے آپ کو قرض دیا ہے وہ آپ کو نوٹسز بھیجتے رہے ہوں. میں نے بتایا یہ 1,28,000 غالباً اس طرح کی کوئی رقم ہے جس کا قرضہ جے پی مورگن نے دیا تھا, اس کو ہم نے پے آف کر دیا, ہماری حکومت نے پاکستان نے پے آف کیا ہے. تو وہ پراپرٹی اب کلیئر ہو گئی ہے, اب آپ کی وہ 100% آپ کی ملکیت ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب کوئی بھی ایسٹ ہو آپ کی حکومت کا, کوئی اثاثہ ہو, اس کو آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی بہترین کوئی ریٹرن ہو, یعنی کہ اس پہ کوئی جو منافع ملے وہ اس کے مطابق ہو, اس کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق ہو. مختلف پروپوزلز ہم نے تو یہ کیے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی ایک پروسیس, میں ویسی ایک مثال کے طور پہ اگر کسی کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہ اس کو کیا کرنا ہے تو اس کے لیے ایک خاص کنسلٹنٹس آپ بٹھائیں گے. آج کل کے دنوں میں ریٹس بھی اچھے نہیں ہیں, یہ ہوٹل انڈسٹری ویسی ڈاؤن ہے, تو بیچنے کا تو کوئی پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی لیکن ہم نے کنسلٹنٹس تو اپوائنٹ کرنے ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ جی اس کو بہترین آپشن کیا ہو سکتی ہے اس گیون سرکمسٹانسز میں. اور یہ بھی جو رپورٹ ہے یہ بھی جو ہے تو یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے میں مل جائے گی, اس میں بھی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, سال لگتا ہے, 1.5 لگتا ہے. تو اس پہ فی الحال ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی ملکیت کو بالکل کلیئر کر دیا, اس کے ٹائٹل کو بالکل کلیئر کر دیا ہے. سیکنڈ آپ کا تھا LNG کا پرائسز کا, اور اس کا ذکر آپ نے کیا. دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی وہ ہے کہ پرائسز نہیں بڑھیں گی اس کی. ٹھیک ہے, جو اسپیشلی جو کمرشل اور جو وہ صارفین ہیں ان کو بھی اجازت ہے, جو CNG اسٹیشنز والے ہیں کہ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو پرائس ہوگی وہ ایک اسٹیبلش پرائس ہوگی جس پہ کہ وہ بیچ سکیں گے. پرائیویٹ طور پہ بھی وہ امپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ ہے, اور ہاں انڈسٹریل جو انڈسٹریز کو دیں گے اس کے ڈفرینٹ ریٹ ہوں گے. اب ایک اور چیز جس کی وجہ سے بھی تعطل پیدا ہوا ہے وہ ہے رائٹ آف وے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرمینلز لگے ہیں اس کی وجہ میں اس میں کافی مشکلات آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 17 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے جس کو کہ ہم رائٹ آف وے کہتے ہیں, سندھ حکومت اس پہ لیت و لال سے کام لیتی رہی ہے, اور اس نے جو ہے تو اس کو جو سپلائی کے لیے وہ اس میں کافی رکھنا ڈالا ہوا ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں, آج اس میں یہ بھی بات ہوئی, ندیم بابر صاحب نے یہ بات کی کہ اب لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, تو ہمیں رائٹ آف وے بھی مل جائے گا. تو اس کی ترسیل میں بھی جب دیکھیں جب چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ پرائسز افیکٹ ہوتی ہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ جو اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا, کیونکہ میکنزمز ایسے بنائے گئے تھے ماضی میں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بجلی میں بھی ایک سرکولر ڈیٹ نظر آیا, اسی طرح جو ہے تو گیس سیکٹر میں بھی. تو اس وقت جو ہے تو بنیادی طور پہ اداروں کو ان کی فائنینسز کو ٹھیک کرنا ہے, اور سب سے جو ہماری تو پرائیورٹی یہی ہوگی کہ جو بھی بینیفٹ آئے وہ عوام کو ملے, کیونکہ وہی انہوں نے ہی ہمیں ادھر بھیجا ہوا ہے, اور انہی کی جو ہے فلاح کے لیے ہم ڈیسیشنز لیں گے. لیکن کچھ فیصلے جو ہے تو ملک کے لیے لینے پڑتے ہیں. اور آپ نے شاید ایک سوال کیا تھا جس کا میں بتا نہیں سکا کہ پرائس کی اس کی بڑھا دی ہے بجلی کی کراچی میں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کراچی میں جو بجلی کے ریٹس تھے وہ پچھلے 4 سال سے وہ کم تھے کمپیئر ٹو باقی پاکستان کے. ٹھیک ہے, کوئی 4 روپے کچھ کا فرق تھا. اس کو بیلنس میں لانے کے لیے یہ کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ویسے ہی ہمارے جو بجلی کی جو ترسیل اور اس کی جو جنریشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن کے ریکوریز کی جو بھی ایشوز ہیں, پھر کووڈ بیچ میں آ گیا, تو کووڈ کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے یہ بھی فیسلٹی دی تھی کہ 3 مہینے تک آپ اپنے بجلی کے بل وغیرہ آپ بے شک لیٹ پے کریں, تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈسٹورشنز آئی ہیں. جی اچھا, اس میں کنٹرول کرنے کے لیے ساری رضاکار فورس ہے, ٹائیگر فورس, یہ میدان میں اتاری ہے. کیا ریاستی ریٹ جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے اس وجہ سے, کیونکہ کچھ اثرات میں ایسی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ دکانداروں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں
سر اسی کو میں تھوڑا سا فالو کروں گا. آپ گرہ لگانا چاہتے ہیں؟ نہیں سر نہیں, یہ میں بات حقیقت پسند نہیں. یہ تو ایک مہنگائی ہے. کیا یہ جو گندم سمگلنگ کر رہے ہیں افغانستان میں, جی, ان جو اداروں کے خلاف ڈسٹرکٹ پولیس ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, پولیٹیکل ایجنٹ ہے, ان کے خلاف کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن دیکھیں یہی میں آپ کو جی جی آپ کو غلط فگر دیے گئے 15 کلو کا آٹا 1050 روپے مل رہا ہے. آپ کدھر یہاں راولپنڈی میں نہیں کے پی میں تو میں نے کہا ہے 1300 سے 1400 روپے مل رہا ہے. 15 کلو کا سر میں 20 کا نہیں 15 کا نہیں 20 کلو کا. سر مجھے یہ بتائیں کہ ان کی گورنمنٹ کا ٹائیگر فورس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں ٹائیگر فورس ہے کیا. ٹائیگر فورس ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو کوئی پروفیشنلز ہیں, کوئی ٹیچر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے. یہ ایک والنٹری ایک وہ ہے ونگ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو وہ کیا کہ والنٹیئرز جو ہے نا, باقی ملکوں میں والنٹیئرز بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں, چاہے وہ سیلاب آ جائے, کوئی ناگہانی آفت آ جائے, اسپتال میں ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, یہ سارے یہ والنٹیئرز یہ کرتے ہیں. اب مقصد کیا ہے کہ چونکہ والنٹیئرز کا تعلق عوام میں سے ہی ہوتا ہے, اور ان کو کیوں اس میں انوالو کیا گیا ہے, نمبر 1 ان کی کوئی ایسی ایڈمنسٹریٹو پاورز نہیں ہے, ان کے پاس نہ کوئی ڈنڈا ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ وہ غلط طریقے سے, ان کے پاس بہت ہے تو ایک کارڈ ہوگا میرا خیال ہے, اس کا کارڈ بھی نہیں ہے, نہیں کارڈ ہوگا, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کارڈ ہے تو ہے. اچھا, تو اس میں مقصد یہی ہے کہ پھرنا آپ کو پتا ہے کہ میں اگین وہی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم وہی لوگ ہیں نا جو کہ رمضان میں وہی چیزیں ہوتی ہیں ہر حکومت میں ازل سے, جب سے ہم بچے تھے ہمیں یاد ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں رمضان میں, حالانکہ نہ کوئی ترسیل کا نہ سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن ہو جاتی ہیں. اسی طرح کئی ایسی دکانیں ہیں جو کہ ایک ریٹ دے رہی ہیں, دوسری دکان کوئی ریٹ دے رہی ہے. اس چیز کو بھی وہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو چاہیے وہ والنٹیئرز لوگ چاہیے جو کہ بتا بھی سکیں, جو کہ ایک ویسی ایک ان کا وہ ہوگا کہ یار یہ پھر رہے ہیں, ان کا کام ہے کہ بتا دینا ایڈمنسٹریشن کو. تو اس میں تو نہ تو کوئی حکومت کا خرچہ ہو رہا ہے, اور اگر ایک چیز اس سے ایک بہتری حاصل ہو رہی ہے تو یہ پتہ نہیں اس کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے. یہ تو انکریج کرنا چاہیے کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے جو کہ بالکل ویسی فارغ پھر رہے ہیں. جی نہیں دیکھیے یہ اوپن بات ہے, اس میں تو اگر آپ چوری جو کر رہے ہیں وہ اس کو ڈرنا چاہیے, لیکن جو ہمارے پرانے حکمران تھے وہ تو وہ چوری کے اوپر سینے زوری بھی کرتے تھے, تو یہ کلچر تو اگر ہے بھی تو انہوں نے پھیلایا ہے. یہ بتائیے کہ سر کیا پاکستان نے کشمیر پر اپنی کوئی پالیسی میں تبدیلی لائی ہے, کیونکہ آج جو کرنٹ ہاپر کو انٹرویو کیا ہے یوسف صاحب نے, اس میں انہوں نے 5 شرائط رکھی ہیں بامعنی مذاکرات کے لیے, جس میں 5 اگست 2019 کی جو شرط تھی کہ پہلے بھارت اس کو ریورس کرے پھر ہم مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں گے, وہ نہیں ہے. تو کیا یہ کوئی پالیسی شفٹ ہے حکومت نے, کہتے ہیں کہ آپ اس پر کوئی بات نہیں جی بالکل. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ بتائیے گا کہ 1-2 روز یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسی ہفتے جو ہے وہ بھارت کی جو ہے مختلف دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مختلف ثبوت اور پاکستان سامنے لا رہا ہے, اس حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اور کابینہ میں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں جی, اس کے بارے کابینہ میں بالکل بات نہیں ہوئی, اور میں یہ ماننا پڑے گا مجھے کہ مجھے یہ جو معید یوسف نے جو انٹرویو دیا ہے آج دی ہے, مجھے اس کا علم نہیں, کیونکہ میں سارا دن کیبنٹ اور اس کے بعد مختلف میٹنگز میں تھا. کل شاہ محمود صاحب ادھر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال بنتا ہے ان سے آپ پوچھیں. جی عمر ایوب اور نظیمات کو تنقید کی گئی کہ جو گیس اور بجلی کی اتنی مہنگی ہوئی ہیں, ان میں ان دونوں میں کا قصور ہے. نہیں دیکھیں جی, یہ ہوتا یہی ہے کہ جو کیبنٹ ممبرز ہوتے ہیں ان میں نارملی بعض اوقات کوئی ایک ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں کیونکہ آپ جو منسٹر انچارج ہیں وہ عمر ایوب ہیں, چاہے وہ پیٹرولیم منسٹری ہو یا پاور منسٹری ہو, تو اس لیے ظاہر عمر ایوب صاحب وہ منسٹر ہیں, تو ان کی کسی پہ اختلاف رائے تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. لے بولیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں موجود میڈیا نمائندوں کو